السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی صورت سے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین اکرام، یہ آیت نمبر 31 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو بہت سارے احکام مومنہ عورتوں کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ باتیں اس سے پہلے کے 2 دروس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آیات کے مختلف ٹکڑوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے پہلے جو 2 دروس ہم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے، اس میں ہم نے بیان کیا، بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مومنہ عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا ناجائز کر دیا ہے اس سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کو سطر میں رکھیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے جسم میں سطر ہے ان کو چھپا کر کے رکھیں۔ کیسے کیسے چھپا کر کے رکھنا ہے یہ پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور جو چیزیں خود سے واضح ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے معاف فرما دیا ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ایک حصے میں مومنہ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ کن کن رشتہ داروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اس کے تعلق سے پوری تفصیل کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اللہ کی توفیق سے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں کو زمین پر نہ مار کر کے چلیں، یعنی جب چلیں تو اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کر کے نہ چلے، تاکہ پیروں کو زمین پر پٹک کر چلنے سے ان کی جو پوشیدہ زینتیں ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں، وہ پوشیدہ نہ رہیں بلکہ ظاہر ہو جائیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر نہ چلے، یعنی تھپک تھپک کر کے زور سے نہ چلے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کا یہ طریقہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ سڑکوں پر چلتی، جب وہ رستوں پر چلتی تو وہ پازیب پہن کر کے رہتی، پائل، اور جب پائل کی آواز چھن چھن سنائی نہیں پڑتی تو وہ لوگ زمین پہ کس کے پیر کو مارتی، زور سے پیر کو مارتی، کیوں؟ تاکہ آواز، چھنک کی جو آواز ہے وہ لوگوں کے کانوں میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے، ان کو آداب سکھلاتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جب تم زمین پر چلو، جب تم رستے پر چلو تو بڑی ہی خاموشی کے ساتھ، انتہائی اچھائی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چلو، تاکہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو، پائل کی آواز نہ نکلے، چوڑی کی کھنک ظاہر نہ ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عورت ہے اور یہ بہت سارے زیورات پہنے ہوئی ہے، اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کی آوازوں سے مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رستے کو بند کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جب زمین پر چلو تو اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارو کہ تمہاری جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے
کہ عورتوں نے اگر کوئی زینت کر رکھی ہے اور وہ زینت پوشیدہ ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جب عورت چلے رستے پر تو اس کو واضح کر کے چلے تاکہ لوگ دیکھ لیں، تو یہ بھی اس حکم کے روشنی میں ممنوع ہے۔ جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو بالکل سمٹ کر کے پردہ کر کے چلنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے غیر مرد ان کی طرف آکرشت ہو، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلے تو عطر لگا کر کے نہ چلیں، کیونکہ عطر لگا کر کے چلنے سے اس کی خوشبو دوسرے غیر مردوں تک پہنچے گی اور وہ اس سے اٹریکٹ ہوں گے، آکرشت ہوں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع الترمذی ابواب الادب حدیث نمبر 2786 پہ 2786 نمبر کی جامع ترمذی کی روایت ہے، وہاں پہ امام ترمذی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین زانیۃ، ہر آنکھیں بدکار ہے، ہر آنکھیں بدکار ہے، ہر وہ آنکھ جو غیر محرم کی طرف اٹھے، حرام چیز کی طرف اٹھے، وہ بدکار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، اور عورت اگر عطر لگا کر کے چلے اور عطر لگا کر کے وہ مردوں کی مجلس سے گزرے اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے تو وہ عورت بھی بدکار ہے، زانیہ ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں عورت جب باہر نکلے تو عطر لگا کر کے نہ نکلے، بلکہ ان کا جو عطر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ان کا جو عطر ہے اس کے اندر رنگ ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عورت جب سڑکوں پر چلے یا رستوں میں چلے تو بالکل بیچوں بیچ میں نہ چلے، بلکہ سائڈ ہو کر کے کنارے سے چلے۔ اس کی دلیل میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی، حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الترجل، حدیث نمبر 4771 نمبر کی روایت ہے۔ روایت میں ابو اسید الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے باہر اس وقت لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا جب رستے پر مرد اور عورت چل رہے تھے، دونوں ہی بیچ میں آ گئے تھے اور دونوں ہی گھل مل گئے تھے، گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مسجد سے باہر نکلے اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، تم لوگوں کو رستوں کے درمیان نہیں چلنا چاہیے بلکہ تم لوگوں کو رستوں کے بالکل کنارے پر چلنا چاہیے۔ ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا تو خواتین رستوں کے کنارے اتنا کنارے ہو کر کے چلنا شروع کر دیا کہ ان کے کپڑے دیواروں سے اٹک جایا کرتے تھے۔ آج اتنے بڑے بڑے سڑکیں، ویسا پہلے نہیں تھا، پہلے جو ہے کچے مکان ہوتے تھے، رستے بھی زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے، دیہاتوں کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں جب چلیں گے تو چلتے ہوئے جب کنارے چلتے تھے تو دیواروں میں ان کے کپڑے اٹک جایا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے مار کر کے نہ چلو، عورتیں جو ہے اپنے پیروں کو زمین پر زور سے مارتے ہوئی نہ چلا کریں کہ ان کی جو زینت پوشیدہ ہے، جو چھپا رکھی ہے، وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو، تم تمام کے تمام مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے مومنو، تم تمام کے تمام اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف رجوع کرو کیا مطلب؟ جو بہترین صفات اور اچھے اخلاق کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور اس صورت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، اس کو اختیار کرو۔ برے اخلاق اور اخلاق رذیلہ سے بالکل اجتناب کرو، کیونکہ مومنوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ آیت کریمہ ختم ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے احکام بیان کیے ہیں جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔